السلام علیکم۔ کل جو ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے رات کو ریلیکس ہو کر نیوٹرل ہو کر آسمان پر تاروں کو دیکھنا ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، تاروں کو، ستاروں کو دیکھنا ہے، سیاروں کو نہیں دیکھنا۔ اور جو ٹیچر ہدایات دیتا ہے انہی کو فالو کیا کرے، خود سے اس میں نہ کمی کیا کرے نہ بیشی کیا کرے۔ ابھی ایک بھائی جو کیفیت بتائی، انہوں نے لکھا کہ وہ مشق کے بعد مراقبہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا اور ان کو اپنا ایک بہت بڑا پن اپنا لگا، اور دوسری طرف سے وہ چھوٹے سے اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے۔ اب بتائیے، میں نے مشق میں کہیں لکھا تھا، اس ٹاسک میں کہیں لکھا تھا کہ آپ لوگوں نے اس مشق کے بعد مراقبہ کرنا ہے؟ میں نے یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ آپ لوگوں نے کسی ایک ستارے کو ٹکٹکی باندھ کر یعنی مسلسل دیکھنا ہے، میں نے یہ بھی نہیں لکھا۔ آسمان کے اوپر جب آپ نے نظر کرنی ہے، اور اس میں یہ میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، میں نے یہ بھی نہیں کہیں لکھا کہ آپ کو کچھ محسوس ہوگا، آپ نے تاروں کو الگ الگ دیکھنا ہے یا فلاں ہوگا یا فلاں ہوگا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں آپ سے کہا ہوا۔ مشق صرف آپ کو یہ دی تھی شروع میں کہ رات کو آپ ریلیکس ہو کر چاہے چارپائی پہ لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں، تو چند منٹس کے لیے اپنی توجہ ان تاروں کی طرف کر دیجیے۔ ان تاروں کو ٹمٹماتا ہوا دیکھیے، چمکتا ہوا دیکھیے، ان کو صرف توجہ کیجیے اپنی اس طرف۔ ہوگا کیا کہ جب آپ ان سٹارز کو دیکھتے ہیں کچھ دن، اب پہلے جو آپ کا جسم مثالی روشنی کا جسم، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، اب آپ اس کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ روشنی کا جسم روح بہت طاقتور ہوگی، لیکن جب اس مٹی کے کانشیس میں ہیں تو جواب مٹی کے کانشیس نے دینا ہے، تو جب جواب ہی مٹی کے کانشیس نے دینا ہے تو یہ ظاہری طور پر سپریم ہوا۔ اسی کے انڈر دوسرے کانشیس آنے ہیں، حالانکہ وہ طاقتور ہیں، وہ پاورفل ہیں، لیکن جو اصول ہے، جو قانون بنا دیا گیا ہے، وہ اصول نے اصول رہنا ہے، قانون نے قانون رہنا ہے۔ اب جب آپ اپنی توجہ ان سٹارز کی طرف کرنا شروع کیا آپ نے، اور مشق کے بعد میں نے کہا ہے آپ نے سو جانا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آئے تھوڑی دیر، تو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سننی ہے، سورۃ رحمان سن لیجیے، لیکن ایسی تلاوت مت سنیے گا جس میں عذاب کی وعید سنائی گئی ہو۔ آپ کو بہترین کوئی بھی آپ آڈیو میں سے سن سکتے ہیں۔ سورۃ واقعہ سن لیجیے، شروع میں سنیے گا، یا سورۃ رحمان سن لیجیے گا، یہ جو آپ کو مناسب لگے ترجمے کے ساتھ۔ تو اس کے بعد آپ نے سونا ہے۔ مشق کرنے کے بعد آپ نے سونا ہے۔ اب ہوگا کیا کہ جب آپ نے ایک ڈائریکشن دی ہے، اب مٹی کا جسم جیسے ہی مٹی کے جسم سے روشنی کا جسم جیسے ہی الگ ہوگا، وہ ایک ڈائریکشن لیے ہوئے ہے۔ شروع میں اس کی جو حرکات ہے وہ آپ محسوس نہیں کریں گے، لیکن ودن ٹائم کچھ دوست 10 منٹ کر لیں اور 10 دن کر لیں، کچھ دوست 10 سے 20 منٹ کر لیں، کچھ اور دن زیادہ کر لیں۔ آپ ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں اپنے روشنی کے جسم کو، یہ پہلی ڈائریکشن ہے۔ اب دنیاوی طور پر بھی ہم اپنے روشنی کے جسم کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں، لیکن وہ مناسب نہیں ہے۔
کیونکہ ہم نے ترتیب سعودی میں اوپر کی طرف جانا ہے، تو اس لیے صرف آپ کو کہا گیا کہ آپ نے سٹار کو دیکھنا ہے۔ جب آپ نے اس سٹار کو چمکتا ہوا دیکھا اور آپ سو گئے، روشنی کا جسم جیسے ہی الگ ہوا تو شروع میں بے شک آپ کو محسوس نہ ہو، لیکن اس نے اتنا کانشیس لینا ہی لینا ہے کہ جو شعوری طور پر ڈائریکشن تھی وہ کسی سٹار کی طرف تھی۔ اور ایک سٹار پر مت شروع میں ٹک ٹک لگائیں، ایک ہی سٹار پر توجہ مت کریں، چند 5 6 7 8 10 کتنے ہی سٹار ہوتے ہیں جو چمک رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھیے۔ اس مشق میں ہم چاند کو نہیں لائیں گے، ہم زور سے نہیں دیکھیں گے، میں نے آپ کی مٹی کی آنکھوں کا کرنا ہی کچھ نہیں۔ جب آپ نیوٹرل ہو کر صرف تھوڑا سا دیکھیں گے ودن ٹائم، تو پھر 4 5 6 10 دن یا 12 دن یا 15 دن کے بعد وہ جو کیفیات ہوں گی آپ کی خواب کے اندر وہ چینج ہوں گی۔ ابھی جو آپ کو خواب یاد نہیں رہتے یا آپ کو الٹ پلٹ سے خواب آتے ہیں، ان کی ڈائریکشن چینج کرنی ہے۔ شروع میں کوئی روشنی کا جسم آپ کے قابو تھوڑی آ جائے گا۔ شروع میں ہم سمجھ لیں کہ اس کی ڈائریکشن چینج کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنی مطلوبہ ڈائریکشن میں بھیج رہے ہیں۔ جو دوست مراقبہ کرتے ہیں وہ پہلے مراقبہ کریں گے۔ آپ نے جس شام کو سٹارز کو دیکھا، سٹارز کو دیکھنے کے بعد بغیر کوئی شکل بنائے جب آپ تھک گئے، اور تھکے بھی نہیں، بس 5 10 منٹ دیکھ لیں شروع میں، تو جو تھوڑا ٹائم دیں گے وہ زیادہ دن لگ جائیں گے، اتنی جلد بازی آپ کو کس چیز کی پڑی ہوئی ہے؟ تو آپ ریلیکس ہو کر ان سٹارز کو دیکھیں، دیکھنے کے بعد بس ریلیکس ہو کر سو جائیں۔ جیسے جیسے آپ کی مشق بڑھتی ہے، آپ کے روشنی کے جسم کو ڈائریکشنز ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے اس کو ڈائریکشنز ملنا شروع ہوں گی، اب کیونکہ وہ ایک کانشیس کے ساتھ باہر آ رہا ہے، تو کانشیس روشنی کے جسم کو آہستہ آہستہ مغلوب کرتا جائے گا، اور آپ کے جو خواب ہیں وہ یہ الٹ پلٹ نہیں رہیں گے۔ شروع میں آپ کو پھر آہستہ آہستہ ان سٹارز کی حرکت کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو وہ جو سٹارز ہیں وہ بیسکلی جہان ہیں۔ اللہ پاک نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، تو وہاں کچھ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے۔ تو آپ کی یہ جو میں مشق کروا رہا ہوں، وہ جو آپ نے آسٹرل پروجیکشن کہا تھا، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن کیونکہ ان مشقوں میں ہم جسم مثالی کو زبردستی بھیجتے ہیں، یہاں ہم جسم مثالی کو زبردستی نہیں بھیج رہے۔ جسم مثالی یعنی روشنی کا جسم، ہم روشنی کے جسم کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہے، ہم اس کو صرف ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ اس مشق کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کا معاملہ حل ہوتا جائے گا۔ لیکن دوبارہ کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے مشق میں نہ ایک لفظ کا اضافہ کیا کریں، نہ ایک لفظ کی کمی کیا کریں۔ جہاں سے سمجھ نہیں آئی پوچھ لیا کریں، لیکن اتنا ہی کیا کریں جتنا آپ کو کہا گیا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ دوست جب آج شام کو کریں تو ریلیکس رہیں، جسٹ ان سٹارز کو دیکھیں بس، اور کچھ نہ کریں۔ کچھ دیر ایک سٹار کو دیکھ لیا، کچھ دیر دوسرے سٹار کو دیکھا، سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک ہی جگہ پر کتنے آپ کو چمکتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، تاروں پر نظر رکھنی ہے، سیاروں پر نظر نہیں رکھنی، یہ بس اکیلی ہدایت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ جن دوستوں کو نظر نہیں آتے اپنی چھت سے یا کوئی اور پرابلم ہے، تو وہ ذرا دیکھنے کے بعد آ جائیں، وہ ذرا سلو ورک ہو جائے گا، لیکن ورک ضرور ہو جائے گا۔ تو بیسکلی اس مشق کا جو مقصد ہے وہ آپ کے جسم مثالی کی حرکت پر کنٹرول ہے، کیونکہ ابھی آپ کو اپنی اس جو عارضی موت ہے اس پر اختیار تو نہیں ہے، اور نہ ہی اتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ اس عارضی موت کو توڑنا تو بڑا کام ہے، لیکن ہم
اس ڈائریکشن پر، اس موومنٹ پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور یہ مشق اسی لیے ہے کہ جس میں مسالی کی جو ڈائریکشن ہے، جس میں مسالی کی جو حرکت ہے، اس پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ ابھی کسی دوست کو اگر اس مشق کی سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔